ایک طرف پاکستان میں آپ کو کافی سیاسی بے یقینی نظر آ رہی ہے، اپوزیشن کے بہت سے رہنما جو ہیں ان کو عدالتیں سزائیں دے رہی ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈسکوالیفائی کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک تجارتی معاہدہ ہو گیا جبکہ امریکہ نے بھارت پر 25% ٹیرف عائد کر دیا، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس پہ بڑی بات ہو رہی ہے۔ اس ٹویٹ میں میں اس کے کچھ ترجمہ آپ کو سناتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم وائٹ ہاؤس میں تجارتی معاہدوں پر کام میں مصروف ہیں، ہم نے ابھی پاکستان کے ساتھ معاہدہ طے کر لیا، معاہدوں کے تحت دونوں ملک پاکستان کے تیل کے وسیع ذخائر کو ترقی دینے کے لیے مل کر کام کریں گے، ہم تیل کمپنی کا انتخاب کرنے کے عمل میں ہیں جو اس شراکت داری کی قیادت کرے گی، ممکن ہے کہ مستقبل میں پاکستان کا تیل بھارت کو بھی فروخت کیا جا سکے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس پر پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ حکومت کی اتحادی ہے اس کے ایک سینئر رہنما سابق چیئرمین سینٹ جناب میاں رضا ربانی صاحب نے ایک بیان دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شفافیت اور گڈ گورننس کے لیے افسوسناک دن ہے جب تیل کی تلاش کا معاہدہ امریکی صدر کی ٹویٹ سے پتہ چلے۔ اس طرح کے سودے اور منصوبے آئین کے آرٹیکل 172 کے تحت ہوتے ہیں جس کی شق 3 کے تحت تمام زمینوں، معدنیات اور دیگر قیمتی اشیاء کی 50% ملکیت صوبوں کی ہے۔ تو یہ رضا ربانی صاحب کا ایک سوال ہے۔ تو طارق فضل چودھری صاحب، ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، ہم تو خوشی سے پاگل ہو گئے کہ پاکستان سے بھی تیل نکل آیا اور ہم انڈیا کو تیل فروخت کریں گے۔ ہو سکتا ہے ہم انڈیا کو فروخت نہ کریں، ہم بنگلہ دیش کو فروخت کر دیں، ہم نیپال کو فروخت کر دیں، ٹھیک ہے جی، ہم ایران کو فروخت کر دیں، لیکن یہ بتائیں کہ یہ تیل نکلا کہاں سے ہے؟ میر صاحب آپ نے جو کہا نا کہ ہم خوشی سے پاگل ہو گئے، ہونا چاہیے۔ ہاں، وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف آپ ایک ٹویٹ نہ دیکھیں، آپ اپنی گلوبل ایکسیپٹنس دیکھیں پاکستان کی بین الاقوامی دنیا میں، اور لوگ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں ایک ٹیلی فون کال کے لیے عمران خان صاحب کہ کاش کہ مجھے ڈونلڈ ٹرمپ پہ کال کر دے، باقاعدہ وہاں پہ لابی کی گئی ایک کال کے لیے، وہ نہیں گئی۔ اس کے بعد اب جب ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن ہو رہا تھا تو تحریک انصاف نے دوبارہ لابنگ کی، وہ بھی بیسیکلی پاکستان کے خلاف تھی، ہمارے سسٹم کے خلاف تھی، لیکن کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب الیکشن جیتیں گے، اگلا فون جناب پاکستان کھڑکائیں گے کہ عمران خان کو باہر کڈو، اور عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے۔ اس کے لیے بھی انہوں نے وہاں ملینز آف ڈالرز خرچ کیے۔ آپ کو نریندر مودی کے انجام سے بھی سبق سیکھنا چاہیے۔ جو امریکہ گیا اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن کمپین چلائی اور کہا کہ اب کی بار ٹرمپ کی سرکار، اور اب ٹرمپ جو ہے اس نے اس کو رسوا کر دیا ہے پوری دنیا میں۔ تو ٹرمپ اتنا قابل اعتبار تو نہیں ہے۔ بات ٹرمپ کی ہماری کسی کی میں نے ذاتی دوستی کی نہیں کی، میں نے کہا جناب کہ پرائم منسٹر جو ہے ہمارا پریزیڈنٹ ٹرمپ پرائم منسٹر کا یا ہمارا کوئی ذاتی دوستوں میں ہیں، بالکل دوست بھی ہیں، اچھے تعلق بھی ہیں، ہونے بھی چاہیے، لیکن یہ بات ہو رہی ہے ملک کی۔ اگر پاکستان کو ریکگنیشن مل رہی ہے، اچھی بات ہے، آپ کے سفارتی سطح پہ کامیابیاں ہو رہی ہیں، تجارتی سطح پہ کامیابیاں ہو رہی ہیں، اور بالخصوص امریکہ جو میں نے کہا کہ پوری دنیا، لیکن یہ جو رضا ربانی صاحب نے سوال اٹھایا ہے اس کا جواب تو دے دیں، یہ تیل ہے کدھر؟ سر تیل جو ہے یہ اس کے مخصوص جو ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ظاہر ہے کلاسیفائڈ انفارمیشن بھی ہوتی ہے، اور پلس ٹیکنیکل بات ہے نا، یہ ایسا تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، وہ آپ کو ہمارا جو ٹیکنیکل لوگ ہیں جو ہماری وزارت ہے وہ آپ کو ایگزیکٹلی بتائے گی کہ تیل کہاں سے نکلا۔ میں اب اندازوں کی بنیاد پہ تو بات نہیں کر سکتا، لیکن میں اس تمام میکانزم سے پاکستان کو جو انٹرنیشنل ہاریزن پہ جو ہائی لائٹ ملی ہے، ریکگنیشن ملی ہے، عزت ملی ہے، مجھے اس کی خوشی ہے۔ بالکل، اس سے ہم بھی بہت خوش ہیں۔ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور دنیا پاکستان کو اب ایک انتہائی بہترین، مضبوط، اور خاص طور پہ اس خطے میں جو اس کا ایک آپ یہ کہیں کہ ایک سٹیبلائزر، پیس سٹیبلائزر کے طور پہ بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، اسی وجہ سے آپ کو اللہ کے فضل سے عزت مل رہی ہے۔ عمیر نیائی صاحب، جب تحریک انصاف کی حکومت تھی، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، مجھے یاد ہے اسی طرح کی خبریں آئی تھیں اس وقت بھی کہ کوئی تیل کے ذخائر نکلے ہیں، اور جناب عمران خان صاحب نے بھی ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہا تھا جی کہ بہت بڑی خوشخبری آپ کو ملنے والی ہے، تو لیکن پھر وہ خوشخبری ہمیں ملی نہیں ہے۔ تو وہ کچھ آپ بتا دیں کہ یہ کہاں سے خوشخبری ملنی ہے؟ بنیادی طور پہ دیکھیں، آپ کا جو آف شور ڈرلنگ، آئل ڈرلنگ ہے، اس میں بڑا پوٹینشیل ہے۔ بلوچستان میں آئل کے ریزروز ہیں، مگر ان سارے ریزروز کو ٹیپ کرنے کے لیے کوئی 20 سے 25 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ چاہیے، اور انویسٹمنٹ اس وقت ملک میں آتی ہے جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو۔ کیا بلوچستان میں آج آپ اس وقت انٹر کر سکتے ہیں؟ کیا گوادہ کے شور پہ آپ
کھلے عام کام کر سکتے ہیں جہاں آپ کے چائنیز محفوظ نہیں ہیں، تو دیکھیں وہ انوائرمنٹ بنانی ضروری ہے. ہم خالی اپنی بلو اکانومی دیکھ لیں جو تیل سے ہٹ گیا ہے، اس کا پوٹینشیل اینولی 10 سے 15 بلین ڈالر کا ہے، مگر ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے. ہم کیا لگے ہوئے ہیں؟ ہم اس عوام کا تیل نکالنے پہ لگے ہوئے ہیں. اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ چینی ملوں والوں نے 300 بلین روپے کا ابھی عوام کا تیل نکالا، اس سے پہلے کسان کا جو تیل نکالا گیا ہے. میں نے ایسا بھی یہ ساری باتیں درست کر رہے ہیں آپ، لیکن کیا یہ اچھی بات نہیں ہے، اچھی خبر نہیں ہے؟ آپ کو خوشی نہیں ہوئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ پاکستان انڈیا کو تیل بیچے گا؟ نہیں، نیچرلی دیکھیں پاکستان کا پوٹینشیل بہت بڑا ہے، مگر ہم اپنے عوام کو اس پوٹینشیل میں شامل ہی نہیں کر رہے. دیکھیں بات ہے کہ جو ابھی آپ نے رضا ربانی صاحب کی بات کی، دوسرے سیاستدانوں کی بات کریں، بلوچ نیشنلسٹ کو آج آپ نے ناراض کیا ہے، انہی فیصلوں کی وجہ سے کیا ہوا ہے نا. جن کے ذخائر ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، ان کو آپ کنسلٹ ہی نہیں کرتے. دیکھیں اچھا، اس پہ طارق فضل چودھری صاحب چھوٹا سا ایک جواب دے دینا. یہ رضا ربانی صاحب نے آئین کے آرٹیکل 172 کا ذکر کیا ہے، اس کی 3 کلازز ہیں. تو اینی پراپرٹی وچ ہیز نو rightful owner shall, if located in province west, in the government of the province and in every other case in the federal government. اور اس کے اینڈ میں ہے کہ subject to the existing commitments and obligations, mineral oil and natural gas within the province or the territorial waters adjacent thereto shall vest jointly and equally in that province and the federal government. تو کم از کم اس صوبے کو تو پتہ ہونا چاہیے جس صوبے میں آئل کے ذخائر کا اعلان ڈونلڈ ٹرمپ صاحب امریکہ میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. میرے صاحب 2 طریقے سے میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ رضا ربانی صاحب بہت سینئر ہیں، میں ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات چاہوں بھی تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا، یہ کوئی سمجھ سے بالا تر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بات کی ہے یہ ایک اندیہ ہے، یہ ایک معاہدہ ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے. اور یہ ہمارے لیے جو میں نے کہا نا کہ خوشی کی بات ہے، وہ میں بات کر چکا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ کی اس ٹویٹ میں کیا صوبوں اور مرکز کے درمیان پرسنٹیج کا بھی ذکر ہے؟ نہیں. تو پھر اعتراض کس بات کا ہے؟ کوئی اس نے یہ کہا ہے کہ نہیں یہ سارے پیسے اس کو چلو اس کو چھوڑ دینا، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں ہمیں بتا دیں، پاکستانیوں کو بتا دیں یہ تیل کے ذخائر ہیں کہاں پہ. سر ذخائر کا بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ہمارے ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں اور اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں وہ بتائیں گے، پوری ڈیٹیل قوم کے سامنے آئے گی. لیکن میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایز پر دی کانسٹیٹیوشن اینڈ ایز پر دی ادر کانسٹیٹیوشنل باڈیز، جس میں صوبوں اور مرکز کے درمیان وسائل کی تقسیم کلیئرلی درج ہے، وہ آپ کا وفاقی بجٹ ہو، وہ آپ کے منرلز اینڈ مائنز کے وسائل ہوں، پیٹرولیم ہو، گیس ہو، کچھ بھی ہو، وہ صوبوں کو ان کا حصہ ملے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرکز جو ہے وہ اس کے اوپر نظر جما کے بیٹھا ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا یہ میں گزارش کروں گا کہ وقت سے پہلے اس طرح کی افواہیں پھیلانا، اس طرح کی بے یقینی کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ انتہائی غلط ہے. ٹھیک ہے، آپ نے مذمت کر دی رضا ربانی صاحب، ویری سینئر پرسن. اوکے، آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ دیٹ. بہت شکریہ طارق فضل چودھری صاحب اور برسٹر عمیر نیازی صاحب. اور میں آخری مؤدبانہ انداز میں بڑے ہی ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم بہت خوش ہیں کہ پاکستان میں تیل کے ذخائر جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اکثر ہمیں یہ خبریں پتہ چلتی رہتی ہیں لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں بہت سے ذخائر موجود ہیں، تیل کے ذخائر بھی موجود ہیں، ذہین افراد کے ذخائر بھی موجود ہیں. لیکن یہ جن تیل کے ذخائر کا اعلان ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ٹویٹ کے ذریعے ہوا ہے، ہم اس پہ بہت خوش ہیں، لیکن پلیز بتا تو دینا یہ ہیں کہاں پہ.